میں کنزیوم کرتا ہے. تو آپ کو وہ لگانے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ آپ وہاں لگائیں جہاں پہ گیس ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو 3 دن گیس مل رہی لوگوں کو ان سے وہ بھی آپ نے چھین لی آپ سے اور ان کو سپلائی کر دی ان کو. اچھا، یہ تو بڑا ہی کا انفیئر سا اور ال پلاننگ ہے. اس کو اگر پراپرلی پلان کیا جائے تو میرے خیال میں کافی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جس وقت آپ کی یہ ایسوسیشن جو بنتی ہیں، اتنی بڑی بڑی ایسوسیشن ہیں، میٹنگز ان کی پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے کم نہیں ہوتی. جب آپ ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ میں یہ مسائل سامنے لے کے آتے ہیں، تو کیا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی تجاویز کو اہمیت نہیں دیتی یا وہ دینا نہیں چاہتی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اس کے باوجود کسی تجاویز کی جو آپ کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں ہم اپ ٹو دی بیسٹ آف آور نالج تجاویز دیتے ہیں، وہ اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن یہ سب ایک آدمی کے ہاتھ کا کام نہیں ہے. جیسے گیس کا ہی مسئلہ ہے، اگر یہ سی سی آئی جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جو آلریڈی ان نے کمیٹی فارم اپ کی ہے، اس کو چیئر پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، اور یہ ود دی کورس آف پراپر اپروچ ہی یہ سیٹل ہونا ہے. سارے صوبوں کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، اس میں ایک ڈیسیجن ہوگا اور اس کو ڈیسیجن کو فروٹفل ہونا چاہیے، پراپر طریقے سے ہونا چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ جو ایکسپلوریشن رک چکی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، اس کے اوپر ایفرٹ کی جائے. جو ایگزسٹنگ ویل ہیں وہ ان کے ڈرین ہو رہے ہیں، نئی ایکسپلوریشن سلو ہے، تو اس کا امپیکٹ تو آنے والے سالوں میں آپ کے پاس اور آئے گا. اچھا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی میٹنگز چل رہی تھی پچھلے دنوں صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور فیڈرل کے ساتھ بھی، تو اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں؟ یہ میں نے دیکھا کہ آج تک جتنی بھی میٹنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر یہ سارا وقت ضائع ہوا ہے. یہ دیکھیں، ہمارے لوگ بھی اگر لاہور میں ہم یا اسلام آباد میں میٹنگ کرنے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم پوری صورتحال بتاتے ہیں. جیسے عادل صاحب نے کہا ہے، وہ سنتے ہیں، بات سمجھتے ہیں ساری، مگر ایک پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 3 سال کے اندر بات اس کی سنی گئی جس کے پاس بریک کیس ہے، دوسرے بندے کی بات ہی نہیں سنی گئی. آپ اس میں میں کلیئر آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، جب دھاگے کی پرابلم آئی تو سارا دھاگا ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا باہر. وہ کس نے کروایا؟ یہ منسٹری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کروایا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری پاور لوم جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں، اور اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. اب دیکھیں، چائنا کے پاس جب اپنا دھاگا آیا تو انہوں نے ان سے دھاگا خریدنا بند کر دیا. جب خریدنا بند کیا تو انہوں نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے ہم نہیں ہیں. ہماری بڑی انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 25% انڈسٹری ان کی وجہ سے بند ہو گئی ہے. اس میں دیکھیں نا، یہ پرابلم آئی ہے کہ حکومت کو ہم نے بار بار اسلام آباد میں کہا کہ یہ جو بریف کیس والی سیاست اس کو چھوڑ دیں. اس کے ذریعے جو پالیسیاں بن رہی ہیں یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یہ دیکھیں، آج ملک کے اندر آپ شوگر مل دیکھ لیں، آپ فلور مل دیکھ لیں، آپ ٹرانسپورٹر دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، میڈیکل میں دیکھ لیں، تمام لوگ جو اسٹرائک پہ ہیں. کیوں اسٹرائک پہ ہیں؟ کہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی. وہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے سے ووٹ لے کر اوپر گئے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ کیا ان کے دماغ بدل گئے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سب لوگ کیوں ہڑتال پہ جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کی سنی جاتی ہے جن کے پاس پیسہ ہے. ایسی جو حکومت مشن لے کے آئی تھی، کمیشن کھانا شروع کر دیا تو ملک تو تباہی کی طرف جائے گا. یہ سبھی لوگ سٹرائک پہ جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اور یہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ باہر سے جو امداد آ رہی ہے، اگر یہ سبھی لوگ آپس میں تقسیم نہ کرتے تو آج نہ پیپل پارٹی ہوتی نہ نون لیگ ہوتی. یہ تقسیم برابر میں ہوتی ہے. اگر برابر میں نہ ہو تو یہ جتنا بڑا کرائسس آیا ہے ملک کے اندر، ہر بندہ سٹرائک پہ ہے، تو کیوں نواز شریف روڈ پہ نہیں آئے؟ ججوں کے لیے روڈ پہ آ گئے، ان کے لیے کیوں روڈ پہ نہیں آئے؟ اس لیے روڈ پہ نہیں آئے کہ یہ سارے مل کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کو صحیح کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اپنے ضمیر کی آواز کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں ووٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دینا ہوگا. یہ ایک تھیلے پہ بکنے والا جو ووٹ ہے وہ ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. ہمیں سب کو اپنے قبلے کو درست کرنا ہوگا. اچھا مرزا صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات جو ہے اس مارکیٹ میں، آپ بزنس برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا ایکسپورٹر ہیں، یہ بھی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ایکسپورٹر ہمارا میڈکس کا ہے، دوسرا ایکسپورٹر ہمارا جو ہے وہ یارن کا ہے. جی، دونوں ہی ایکسپورٹر ہیں اور ان کے ممبر ہیں. جی، یارن مارکیٹ میں ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ جب 7-8 بجے مارکیٹ بند ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ٹریڈنگ ہوتی تھی وہاں.
جس دور میں آپ لوگ ہڑتالیں کر رہے تھے, اسٹرائک کر رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو کہ یارن کی شارٹیج تھی بہت زیادہ. تو اس وقت بھی جو ٹریڈنگ ہوتی تھی وہ ہمارا ہی ایکسپورٹر کر رہا ہوتا تھا. ہم گورنمنٹ کو الزام دیتے ہیں, لیکن اس پیریڈ میں جو سٹے کا کاروبار چلتا رہا, جس کو ہمارا ایکسپورٹر ہی چلاتا رہا, جو بزنس مین تھا, جو آپ کی برادری سے تھا, وہ کون تھا, وہ یہ کام کیوں کرتا ہے, آپ اسے ڈسکرج کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بزنس مین ہے وہ ایسی پرابلم نہیں لا سکتا. بزنس مین جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے. جو سوتر منڈی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اندر نئے نئے بنے اور گئے اور ان کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے ہماری مارکیٹ کے اندر آ کے سٹہ بازی شروع کر دی, انہوں نے خریدنا شروع کر دیا. پیسے کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے یہ مال خریدنا شروع کر دیا. جب سٹاک کرنا شروع کر دیا تو اس میں پرابلم آئی ہے. یہ اصل میں جو داغا بیچنے والے ہیں یا لینے والے ہیں, یہ سارے لوگ کاروباری لوگ ہیں. یہ آلریڈی 40-45 سال سے یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات یہ ہے کہ جو لوگ نئے آئے وہ کس ذریعے سے آئے. اس میں آپ دیکھ لیں بیوروکریٹ اور سیاستدان, بڑے بڑے لوگ, ان کے وہاں پہ پیسے چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. وہ کون لوگ چلا رہے ہیں یہ بھی ہمیں بھی علم ہے, ان کو بھی علم ہے کہ یہ نئے لوگ جو آئے ہیں انہوں نے پیسے کی تقسیم غلط کر کے وہاں پہ سارے سسٹم کو خراب کیا اور انہوں نے جتنا بھی داغا خریدا اس کو سٹاک کیا. اب دیکھ لیں اب سارا سسٹم فلاپ ہو گیا. وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جب داغے کی قیمت ایکسپورٹ بند ہوئی تو داغے کی قیمت نیچے آنا شروع ہو گئی. تو یہ سبھی لوگ پرابلم میں آ گئے. ہمیں یہ ایسے جو سٹے باز لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, وہ باہر سے آیا ہو یا یہاں سے ملا ہو, ان کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آئی ہے. ان کو روکنا چاہیے. وہ دیکھنا چاہیے وہاں کی مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے سارے بزنس کو کون لوگ فلاپ کر رہے ہیں. جی لسنر, آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ. اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں مرزا محمد شفیق احمد صاحب. یہ چیئرمین تاجر مزدور صنعت کار اتحاد کے ہیں, سرپرست کونسل آف پاور لومز اونر کے بھی ہیں, اور ایکس چیئرمین آل پاکستان سائزنگ انڈسٹری کے بھی یہ سابقہ تھے. اب دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں عادل الہی صاحب ہیں, وائس چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن. اب عادل صاحب, جو مرزا صاحب نے بات کہی کہ ہمارے وہ لوگ تھے, ایکسپورٹ کے لیے کوئی اس طرح کی بھی ایک شرط شاید لگی تھی کہ ایکسپورٹر جو ایسوسیشن آپ کی بنی ہے اس کے پاس کسی ایکسپورٹ کرنے والے کا وہ ویلڈ کوئی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے شاید. تو یہ جو ایکسپورٹر درمیان میں پیدا ہوئے, جو مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا, گورنمنٹ کے لوگ تھے, ادھر ادھر کی کمائی تھی ان کے پاس, بزنس مین وہ نہیں تھے ایکچوئل, تو انہوں نے جو ایکسپورٹ کی ہے وہ کیسے کی؟ آپ کا سوال انٹرسٹنگ ہے. ویسے میں ایک پہلے تو شفیق بھائی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور دوسرا ایک تھوڑا سا اس میں کلیریفیکیشن کرتا جاؤں کہ ایکسپورٹر وہ شخص ہے جو یہاں سے پرٹیکولرلی جیسے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے یا جو بھی ایکسپورٹر ہے, وہ پاکستان میں ایک چیز کے اندر ویلیو ایڈیشن کرتا ہے, اس پہ محنت کرتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور ملک کے لیے فورن ایکسچینج ارن کرتا ہے. ایکسپورٹر قطن وہ شخص نہیں ہے جو سوتر منڈی میں بیٹھ کے سٹا کھیلتا. اور سوتر منڈی میں جیسے شفیق بھائی نے کہا کہ یہاں تو کئی جنریشن سے فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑے ہی منجے ہوئے پرانے بیپاری لوگ ہیں, اور ان کا پیورلی گول ہی ہے کہ ہم اپنا کاروبار کریں, اور بڑے سیریس قسم کے بزنس مین ہیں. یہ جو آؤٹ سائڈر بیچ میں واک ان کی ہے, جن نے سٹے بازی کی, ان کے لیے صحیح لفظ نہ تو ایکسپورٹر ہے نہ ہی بزنس مین ہے, ان کے لیے صحیح لفظ ہے سٹے باز اور جواری. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ کو آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس کو فیوٹائل کر دیتے ہیں, اس کو پریکٹیکل کام کرنے والے لوگ جو مزدوری کر کے روزی کمانے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے کاروبار کو برباد کر دیتے ہیں ان کی طرف سے. تو جب تک ایک کموڈیٹی صحیح بنے گی, دوسرے کے ہاتھ میں جائے گی, تیسرے کے ہاتھ میں جائے گی, اور پھر فائنلی کنزیومر اس کو کنزیوم نہیں کرے گا, تو آپ کا اکنامک سائیکل نہیں چل سکتا. یہ جو کھڑے ہوئے لوگ پرچیاں آپس میں بدلتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ تمہارے پاس چلے گا, اتنے لاکھ اتنے کروڑ میرے پاس چلے گا, اکثر و بیشتر پیچھے تو یان ہوتا ہی نہیں جس کی پرچی بدل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو پیور ایسے ہی ہے کہ ریس کورس میں بیٹھ کے گھوڑوں پہ بیٹ لگانے والے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی یان مارکیٹ میں ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ پریکٹیکل ہو. ہاں, آپ کی بات سے وہی بات پھر آتی ہے. میں اس میں ایڈیشن ایک سوال میں تھوڑا سا کر دوں تاکہ آپ کنٹینیو سے رکھ سکیں کہ جو بزنس ہمارے آلریڈی سوتر منڈی میں کر رہے ہیں یار مارکیٹ میں, وہ لوگ ہمارے خاندانی بزنس مین ہیں, اور میں بھی جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی نسلیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں.
لیکن پرابلم ہے دیش کی جس وقت ایک نیا آدمی اس میں سٹے بازی کے لیے آتا ہے تو یہ جو ہمارے پرانے بزنس مین ہیں وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارا پورا بزنس تباہ کر رہے ہیں, سٹے بازی کر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے. وہ ٹریڈنگ آخر کسی سے تو کرتے ہیں نا. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ فیصلہ آباد جو ہے نا, جس وقت سٹا چلتا ہے اور پرائسز اوپر جاتی ہیں تو رکشے والے نے بھی 2 بورے سوتر کے خریدے ہوتے ہیں, اور اگر جب مندہ ہوتا ہے تو پان والے کی دکان پہ بھی پان خریدنے کوئی نہیں آتا. تو بیسیکلی فیصلہ آباد کی تو اکانومی ہی ٹیکسٹائل بیسڈ ہے ساری, اس کے اندر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگوں کی بائنگ سیلنگ اور اپنی لیونگ ہر چیز اس سے منحصر ہے, بالکل لنک ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جی وہ لوگ پرانے لوگ ان سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, یہ کوئی لازم نہیں ہے. آپ کو ڈیلی نئے چہرے نظر آئیں گے, آپ کو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جیسے کہ میاں صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہاں کہاں سے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اور بعض اوقات وہ جہاں جہاں سے اکٹھا کیا ہوتا ہے اگر ان کا سائز آف انویسٹمنٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ چھوٹے 4-5 اپنے کھڑے کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو پیچھے گیم پلیئر کوئی اور ہوتے ہیں, سامنے فیس پہ کچھ اور ہوتے ہیں. اور جہاں تک سٹے کا قانونی یا غیر قانونی ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں پلسز بھی ہیں, نیو یارک کاٹن بھی ہے, ہر چیز ہے. یہ چیزیں تو ہر جگہ دنیا میں ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنی اسٹریٹجی کنٹری کی اکنامک پالیسی, ہمارے جو اوپر لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی اسٹریٹجی ایسے فارم کریں کہ ایزی منی کی طرف لوگ نہ جائیں, وہ ایفرٹ کریں اور کمائیں اور اس کو حق حلال کر کے کھائیں اس کو. دادا صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ چلے جائیں فرانس کی طرف چلے جائیں آج سے 7 سال قبل, آپ کو پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہاں کچھ پرابلمز آئے. حالانکہ وہ ویل ڈیولپ ملک ہیں, ان کے پاس نالج ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارے, جس میں فراڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن جس وقت اس کا حال تھا تو وہ گورنمنٹ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی. وہ جو کرائسس چلا تھا, ایک سٹے کا سلسلہ وہاں چلا, انہوں نے جسٹ 1 ویک اس کو خود مارکیٹ کے لوگوں نے کریش کر دیا, وہ ختم کر لیا تھا. تو یہی چیز جو ہے اگر ہم تھوڑا سا ایک جذبے کے ساتھ سامنے آئیں تو ہم اپنی مارکیٹ میں سے ختم نہیں کر سکتے. فرانس کے لوگ اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ صاحب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومت ہی سٹے پہ چل رہی ہے. نہیں, بات تو اس وقت بزنس سے ہو رہی ہے. اور یہ بزنس, میری بات سنیں, جو اس ملک کے سربراہ وہ سٹے پہ چل رہے ہوں گے تو نیچے کون روکے گا؟ ہم کسی بندے کو اگر روکیں گے تو اوپر سے ایک لائن آ رہی ہے, نیچے ان کا ایک بندہ اشارہ کرتا ہے تو 10 بندے, ان کا قصور بھی کوئی نہیں, اس کو اندر دے دیا جاتا ہے. کیسے آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ ہماری حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے. وہی بات ہے کہ ایک بڑے کے پیچھے 4 چھوٹے سوتر منڈی میں سٹا کھیل رہے ہیں. اس پوائنٹ کو یعنی ان کو ہم اسے شفیق صاحب کی بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بریف کیس والی شاید. ہاں جی, یہ ہمیں دیکھیں تمام شعبوں میں ٹیکسٹائل ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, اس کے اندر حکومت کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی ہوں گی. حکومت کو تمام سیکٹروں کو اعتماد میں لے کر ان کے مطابق پالیسیاں بنانی ہوں گی. دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہم اس معاملات میں الجھنا نہیں چاہتے. حکومت اور بیوروکریٹ جو ہے یہ الجھا رہے ہیں, مختلف طریقے سے الجھا رہے ہیں. اس سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا, نظام خراب ہوگا. مرزا صاحب ایک پرابلم یہ بھی تو آتی ہے نا کہ دیکھیں جس وقت الیکشن ہوتا ہے ہمارا, ہم الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نان الیکٹڈ ہوتے ہیں, انہیں ہم منسٹر یا مشیر وغیرہ بنا لیتے ہیں, جس میں ہمارے بہت سے انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں, جس میں کریسنٹ گروپ کا ایک نام ہے. کریسنٹ گروپ بزنس مین گروپ ہے اور آپ کو یہ نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. ان کے لوگ میں آپ کے وزیر بنے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ جس وقت وہاں وزیر ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, تو وہ اپنے مسائل کیوں نہیں حل کرتے اس وقت؟ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بھی جان رہے ہیں, 25 سال سے 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے بھی ہو سکتا بڑی آفریں ہوں کہ آپ بھی آ جائیں, مگر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو صحیح بات کرے گا اس کو کسی میٹنگ میں نہیں بلائیں گے. جو اس ملک کی بات کرے گا, جو انڈسٹری کے صحیح پالیسی کے مطابق کہے گا کہ اس کو ایسے آپ بنا دیں تو یہ انڈسٹری چل سکتی ہے, اس کو کبھی میٹنگ میں نہیں بلائیں گے. آپ خواہ لاہور میں میٹنگ ہو, تختہ لاہور میں یا اسلام آباد میں میٹنگ ہو, کسی جگہ پہ بھی ہو, صحیح بندے کو کبھی نہیں آگے لے کے آتے. اس لیے انڈسٹری کے اندر اور بھی جگہ پہ یہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو سب اچھا کہنے والے ہیں, جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ انڈسٹری میں ہوں یا کوئی بھی لوگ جو آگے آ رہے ہیں, یہ سب اچھا کہتے ہیں تو اپنی منسٹریاں قائم رکھتے ہیں, اور عوام کے ووٹ لے کر جانے والے وہاں پہ جا کر
पार्टी की गलत पॉलिसी को भी अच्छा कहेंगे तो बचेंगे। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हमने अवाम से वोट लिए हैं। ये सारे सिस्टम को आपने ठीक करना होगा और ठीक सिर्फ और सिर्फ अवाम कर सकती है। अवाम अपने ज़मीर की आवाज़ को ठीक करें। जो आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये सारी तबाही की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। इन लोगों को वोट जो है वो सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। वो लोग आगे आए जो अवाम की उमंगों के मुताबिक बात करें, पार्टी की उमंगों के मुताबिक या यूरोप से आई हुई पॉलिसी उसकी उमंगों के मुताबिक जितनी देर बात को हम खत्म नहीं करते उतनी देर तक आप इंडस्ट्री के अंदर, आप मेडिकल के अंदर, आप एजुकेशन के अंदर किसी जगह पे भी तरक्की नहीं कर सकते। आदर साहब, इस वक्त हमारे पास जो फैसलाबाद हमारा रीजन है, इस रीजन के तकरीबन 25 के करीब वजीर, मशीर और जो